دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم دجال کے فتنے کو جانیں گے۔ دجال کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اس بارے میں تفسیر سے حدیث کی روشنی میں آپ کو بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام دوستوں احبابوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ساری اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کے جانب۔ دوستو، دجال کی کئی علامت حدیث مبارک میں بیان ہوئی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دجال کی پوری شکل بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال یہودی کی نسل سے ہوگا، اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، اس کے جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کے سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوگے، اس کی ناک چوچ کی طرح ہوگی، اس کی بائیں آنکھ کاڑی ہوگی اور دائیں آنکھ میں انگور کے بقات دانہ ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف ف ر لکھا ہوگا جسے ہر ایمان والا مومن مسلمان ہی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوگی لیکن اس کا دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان اور اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متابر میسر ہو گئے وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 20 ہاتھ کا ہوگا۔ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ دوستو، دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا دھوکے باز ہوگا۔ اس کے پاس اناج کا ڈھیر ہوگا اور پانی کی نہریں ہوگی۔ زمین میں دبے ہوئے تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بے شمار ہو جائیں گی، درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دوستو، دجال کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ میں اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو مانو گے؟ لوگ بڑی امید میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دنیا کے سارے دشمن اسلام اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوستو، دجال مکہ المکرمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرےداری سے ادھر گھس نہ پائے گا، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مدینہ منورہ کا رخ کر لے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوگے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی دجال کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلہ آ جائے گا، جسے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ جائے گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث اور مناظرہ کے لیے نکلے گا اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے خلاف بولے گا۔ لوگوں کو اس کی باتیں بری لگے گی، لہٰذا اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کریں گے، لیکن چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے پاس لایا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً ہی اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے اور دجال اپنے لوگوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ دعویٰ ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے ہی آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس کرشمے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کو دونوں ٹکڑے کو اکٹھا کر کے اسے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ باوجہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے، اب مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اس بار وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ دوستو، دجال اس کے بعد شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوگے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن معمول کے مطابق ہوگے۔ امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شوروں سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی مادی اور افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹا چکا ہوگا۔
اس لیے عسکری طاقت کے حساب سے تو اس کی شکست مشکل ہوگی، مگر اللہ کی رحمت اور نصرت پر سبھی کو یقین ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے شہر افاق مسجد میں ادا کرتے ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام اسی مسجد کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک میں پانی گھلتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کا قتل کریں گے، اور حالات یہ ہو گئے کہ شجر حجر آواز لگائیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی کو، پھر وہ خنزیر کو قتل کر کے جنگ کو ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگ دیندار ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تحریر مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی سے لی گئی ہے۔ یاد رہے، فتنہ دجال سے آگاہی تمام انبیاء اسلام سے سنت ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی اپنے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔